بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دورہ صرف و نحو کا آج دوسرا دن ہے۔ کل ہم نے عربی زبان اور گرامر کے حوالے سے کچھ اہمیت کو سنا تھا، تو آج یہ کچھ باتیں مزید میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہم نے کس طرح عربی زبان کو سیکھنا ہے، کس طرح اس میں مہارت پیدا کرنی ہے، ہمارے لیے کیسے عربی زبان آسان ہو سکتی ہے۔ ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان بہت سارے طلباء مختلف زبانوں کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ طلباء وہ ہیں کہ جن کی مادری زبان اردو ہے، لیکن بہت سارے وہ ہیں کہ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سب جب مل جل کے رہتے ہیں تو اردو ہی بولتے ہیں، اردو ہی سمجھتے ہیں، اردو لکھتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو اپنی زبان کی سوچ بھی نہیں آتی۔ جو اردو بول رہا ہے اس کے ذہن میں اپنی زبان نہیں چل رہی ہوتی، جو اردو سمجھ رہا ہے اس کے ذہن میں اپنی زبان نہیں چل رہی ہوتی، یا اردو پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی زبان کو ذہن میں نہیں لاتا۔ یعنی اگر کسی کی زبان پشتو ہے، یا کسی کی زبان پنجابی ہے، یا کسی کی زبان میمنی ہے یا سندھی ہے، جو مختلف زبان والے ہیں، جب وہ اردو بولتے ہیں تو ان کے ذہن میں اپنی زبان نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری پڑھائی اسکول کی پڑھائی کو دیکھا جائے تو وہ ہے، اس میں الگ زبان جو ہے وہ انگلش ہے، اور درس نظامی میں آئیں تو اس میں جو الگ زبان ہے وہ ہے عربی۔ ان دونوں زبانوں کے ساتھ ہم اس طرح ناانصافی کرتے ہیں۔ اگر اسکول کی تعلیم کو دیکھیں تو کوئی 10 سال پڑھ رہا ہے، کوئی 12 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 14 سال سے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی جو ذہنی سطح ہوتی ہے انگریزی زبان کے حوالے سے وہ اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ انگلش کو پہلے اردو میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر اس کو سمجھتا ہے، یا اگر لکھنی ہے، انگریزی لکھنی ہے تو پہلے وہ اردو میں ایک مفہوم لائے گا اپنے ذہن میں، پھر اس کو لکھے گا۔ اسی طرح عربی زبان میں 8 سال پورے گزار دیے درس نظامی پڑھتے ہوئے، گرامر پڑھتے ہوئے، عربی زبان پڑھتے ہوئے، لیکن جب وہ عربی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کتاب کو سامنے رکھتا ہے، پہلے عربی پڑھتا ہے، اچھا اس کا ترجمہ کیا ہوگا، ترجمہ کر کے پھر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس عبارت میں کہا کیا گیا۔ یا اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ چند جملے عربی زبان میں لکھو، تو وہ پہلے اردو زبان میں ایک خاکہ بنائے گا اور پھر اس کو عربی میں کنورٹ کرے گا۔ لیکن یہ کام ہم اردو زبان کے ساتھ تو نہیں کرتے۔ اگر پشتو زبان والے سے کہا جائے کہ اردو میں تقریر کرو، تو کیا وہ پشتو میں اپنا ایک خاکہ بنائے گا ذہن میں، پھر تقریر کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تبھی وہ فوراً بولتا ہے، فوراً سمجھ بھی لیتا ہے۔ تو عربی یا انگریزی یا دیگر کوئی بھی زبان ہو، اس کو جب ہم سمجھنے میں، پڑھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایک الگ زبان کا درجہ دے دیتے ہیں، اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرتے، اس کو یعنی اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ تو جس طرح اچھا آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے، جیسے کراچی کے جو طلبہ ہیں یا پنجاب کے طلبہ ہیں، ان کے لیے اردو کی مثال اتنی واضح نہیں ہوگی، لیکن KPK سے جو طلبہ آتے ہیں، کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جن کو اردو بولنی بھی نہیں آتی، سمجھ بھی نہیں آتی شروع میں، لیکن وہ پھر جب ایسا وقت گزرتا ہے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ اردو کو
وہ زبان کی حیثیت نہیں دیتے، یعنی ایک الگ سے نئی زبان کی حیثیت، بلکہ اپنی روزمرہ زندگی میں افہام و تفہیم کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ تو اگر عربی میں آپ نے مہارت حاصل کرنی ہے تو ایک کوشش آپ کو یہ بھی کرنی ہوگی کہ عربی کو اپنی روزمرہ زندگی کے افہام و تفہیم کا ذریعہ بنائیں، نہ کہ اس کو ایک الگ سے زبان کا درجہ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر عربی کتاب پڑھ رہے ہیں، عربی کتاب آپ کے سامنے ہے، تو عربی عبارت کو اردو میں کنورٹ کر کے پھر سمجھنا یہ غلط ہے۔ ڈائریکٹ عربی سے سمجھیں، عربی کا مفہوم جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو لکھنے کی بات کی جائے تو کوئی اردو بول رہا ہو، آپ اس سے فوراً مفہوم اخذ کر کے اپنے الفاظ میں عربی لکھیں، تب ہی آپ عربی کو آسانی سے پڑھ لکھ بول سکتے ہیں۔ عربی کی سمجھ تبھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ جب تک اس کو ایک الگ نئی زبان کا درجہ دیتے رہیں گے تو یہ بھی پھر آپ سے بیگانہ ہی رہے گی، آپ اس سے بیگانہ رہیں گے۔ جب آپ نے واقفیت حاصل کرنی ہے، اگر آپ کا یہ مقصد ہے، تو پھر آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ عربی کو ہم نے عربی سے ہی سمجھنا ہے، عربی کو اردو میں کنورٹ کر کے نہیں سمجھنا۔ اگر لکھنا ہے تو مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں لکھنے کی، کہ استاد سبق سمجھا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے استاد کی ایک تقریر ہوتی ہے اور آپ اپنے بہت سارے طلبہ کتابوں میں حاشیے لگاتے ہیں، کتابوں میں حاشیے لگائے جاتے ہیں نا، وہ استاد کے الفاظ من و عن نہیں لکھے جاتے، بلکہ مفہوم استاد کی بات کا مفہوم وہاں پر لکھا جاتا ہے۔ اور اردو میں استاد نے تقریر کی، آپ اسی کو سن کے فوراً لکھ رہے ہیں، اور اردو کا ایک مفہوم ذہن میں بنا کر، ایک خلاصہ بنا کر وہ آپ فوراً لکھ رہے ہیں۔ تو اردو میں کیوں لکھ رہے ہیں؟ اسی کو آپ عربی میں لکھیں، استاد بول رہا ہے اردو سنیں، اس کا مفہوم نکال کر عربی میں لکھیں۔ جب یہ طریقہ آپ اختیار کریں گے تو پھر عربی کو لکھنا آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ مطالعہ کرتے ہوئے اگر آپ عربی کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے عربی پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ جب اختیار کریں گے، آپ زبان کی حیثیت نہ دیں، نئی زبان کی حیثیت عربی کو نہ دیں، بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو پھر عربی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ اور عربی کا جو حسن ہے وہ تبھی آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ عربی کو ڈائریکٹ سمجھیں گے۔ اگر عربی کو اردو میں ترجمہ کر کے پھر سمجھ رہے ہیں تو آپ کو کیا پتا کہ عربی کا حسن کیا ہے۔ تو عربی کا حسن تبھی معلوم ہوتا ہے جب آپ ڈائریکٹ سمجھیں۔ اس لیے عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، پھر طلبہ یہ سوچتے ہیں کہ ڈائریکٹ عربی سے کیسے سمجھیں؟ بھائی کوشش کریں گے تو آئے گی نا سمجھ۔ میں نے لکھنے کی بات کی، یہ کیسی بات ہوئی؟ استاد پڑھا رہے ہیں، ہم سبق سمجھیں بھی، دقیق ابحاث، علوم و فنون کی دقیق ابحاث اس کو سمجھیں بھی اور لکھیں بھی، یہ کیسے ہوگا؟ بھائی میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آج سے ہی آپ صفحات کے صفحات بھر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ابتدا تو کریں، ایک جملہ آپ کو سمجھ آیا، یعنی عربی فوراً ذہن میں آئی ایک جملے کی، آپ ایک جملہ عربی میں لکھ دیں، 2 جملے اردو میں لکھیں، ایک دن اس طرح لکھا، 10 جملے اردو میں لکھیں، 1 عربی میں لکھیں۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے کچھ وقت لگے گا۔ ہر چیز یکدم کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی، ہر چیز تدریجاً حاصل ہوتی ہے، اور جو تدریجاً حاصل ہو وہ پختہ بھی ہوتی ہے۔ آپ بہت سارے طلباء کا طبیعت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک شوق چڑھتا ہے ایک چیز کا، اس کو اپنے اوپر اس طرح حاوی کر لیتے ہیں کہ اسی کے پیچھے پڑ گئے، بس 2 دن گزرے، تھک گئے، پھر چھوڑ دیا۔ قلیل ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو، تواتر کے ساتھ ہو، تو وہی فائدہ دیتا ہے، نہ کہ ایک ساتھ بہت زیادہ چیز کو حاصل کر لیں۔
تو آپ آہستہ آہستہ کوشش کریں، عربی کو سمجھنے کی بھی آہستہ آہستہ کوشش کریں گے، پریکٹس کریں گے، بار بار کریں گے تو آپ کو عادت پڑ جائے گی۔ لکھنے کی ابتدا میں آپ نہیں لکھ سکتے، میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ ابتدا اگر آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے عربی میں حاشیہ لکھنا ہے تو آپ ابتداً مکمل حاشیہ نہیں لکھ سکتے۔ ابتداً یہی ہوگا کہ ایک چھوٹا سا جملہ آپ نے عربی میں لکھ لیا، باقی اردو میں۔ ایسا نہیں کہ عربی سوچتے سوچتے آپ کا سبق بھی نکل جائے، سبق بھی آپ کو سمجھنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، سبق کو سمجھنا ہے، لیکن جو فوراً سے ذہن میں جملہ آیا وہ لکھ دیں عربی میں۔ اس طرح کرتے کرتے عادت بنے گی، 2-3 سال گزریں گے، پھر آپ کا پورے کا پورا حاشیہ عربی کا ہی ہوگا، کتابوں پہ حاشیہ لگا ہوا وہ عربی کا ہی ہوگا۔ جب آپ عربی اردو کو سن کر اپنے الفاظ میں عربی لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو پھر عربی کون سی مشکل رہی؟ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا کوئی مشکل رہا؟ کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ لہٰذا آہستہ آہستہ کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ صرف عربی پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، عربی پڑھنا بھی آنا چاہیے اور عربی سمجھنا بھی، یعنی عربی کا معنی کرنا۔ میں نے کل بھی غالباً کہا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ پڑھنے کی پریکٹس بھی کریں گے، ساتھ ساتھ معنی کی بھی پریکٹس کریں گے۔ وہ اس لیے کہ عربی عبارت، چونکہ مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ عبارت درست ہو جائے، تو عبارت جو ہے وہ عبارت سمجھنا موقوف ہے معنی پر، معنی کے سمجھنے پر، اور معنی کا سمجھنا موقوف ہے عبارت کے سمجھنے پر، یعنی اعراب کے سمجھنے پر۔ اعراب کا سمجھنا موقوف ہے معنی کے سمجھنے پر، معنی کا سمجھنا موقوف ہے اعراب کے سمجھنے پر۔ اب احمد ہنس پڑے ہیں، یہ شاید کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دور ہو گیا، یہ دور لازم آ گیا نا، ایک چیز کو سمجھنا دوسرے پر موقوف، دوسرے کو سمجھنا اسی پہلی چیز پر موقوف، تو یہ تو دور لازم آ گیا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، جہاز جب بدل جائیں تو پھر دور نہیں لازم آتا، دور تب لازم آتا ہے جب مکمل ایک ہی طریقے سے ایک چیز دوسرے پر موقوف ہو، دوسری پہلی پر۔ تو یہ مقصد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک آپ ترجمہ نہیں کر پاتے عبارت آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اعراب سمجھ نہیں آئیں گے، اور کچھ جگہیں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں آپ جب تک اعراب درست نہیں کریں گے ترجمہ سے ہی نہیں ہو پائے گا۔ جیسے فعل ہے، فعل کے بعد فاعل پڑھیں یا مفعول پڑھیں، جب تک آپ اعراب درست نہیں کریں گے ترجمہ درست ہو سکتا ہے؟ ضرب زیدن ہے تو اگر زیدن پڑھا تو پھر تو معنی درست ہوا، لیکن اگر زیدن پڑھ دیا تو معنی درست نہ ہوا، مقصود ہی بدل گیا کہ زید تو ضارب تھا، اس کو مضروب بنا دیا آپ نے۔ ضرب زیدن، اس نے زید کو مارا، زید تو ضارب تھا۔ تو جب تک اعراب درست نہیں کریں گے معنی درست نہیں ہوگا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک معنی سمجھ نہ آئے عبارت سمجھ نہیں آتی، یعنی اعراب کیا پڑھنا ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ کیوں؟ وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ صرف اعراب کے اعتبار سے دیکھیں تو دونوں طرح پڑھنا درست لگ رہا ہے، تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا کہ کس جہت کو ترجیح ملے گی، کون سے اعراب کو ترجیح ملے گی؟ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ معنی کے ذریعے ہوگا، معنی دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ اپنے ذہن سے عربی کا ڈر ختم کریں۔ عربی کوئی مشکل نہیں ہے، عربی بالکل آسان ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے روزمرہ زندگی میں جگہ دیں، عربی میں سوچیں، عربی میں لکھیں، عربی پڑھیں، ڈائریکٹ اردو کو درمیان میں نہیں لائیں۔ اگر اردو کو درمیان میں لائیں گے تو پھر عربی ناراض ہو جائے گی۔ اس لیے عربی کو اگر اپنا دوست بنانا ہے تو عربی کو منانے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی زبان کو سائڈ پہ کر دیں۔ جب عربی سے ہم کلام ہو تو اپنی زبان کو سائڈ پہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ تو کچھ ایسے ہی تمہیدی باتیں تھیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ مجرورات ہم نے پڑھے تھے۔ کلام عرب میں مجرور صرف دو چیزیں ہیں، ایک حرف جر کے بعد والا اسم
اور ایک مضاف الیہ، یعنی ایک اسم کے بعد دوسرا اسم جس کو ہم مضاف الیہ، تو دوسرا اسم مجرور ہوگا، جس کو ہم مضاف الیہ بنا رہے ہیں وہ دوسرا اسم مجرور ہوگا۔ تو جتنی مرضی لمبی عبارت آ جائے آپ کے سامنے، آپ نے جو کسرہ دینا ہے وہ ان دو وجوہات کی وجہ سے ہی کسرہ دینا ہے، اور کوئی وجہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر کسرہ دے رہے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ پیچھے حرف جر ہے یا نہیں۔ اگر حرف جر ہے تو پھر شوق سے، خوشی سے، یقین سے کسرہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر حرف جر نہیں ہے تو پھر دوسرا احتمال دیکھ لیں کہ اس سے پہلے کوئی ایسا اسم ہے جو مضاف بن سکتا ہے۔ اگر مضاف بن سکتا ہے تو پھر بھی یقین سے کسرہ دے دیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راہ نہیں ہے کسرہ دینے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو مجرورات کے بارے میں نے کہا کہ مجرورات جو ہیں وہ یعنی حروف جارہ کی وجہ سے مجرور بنتا ہے نا کوئی اسم، تو حروف جارہ کتنے ہیں؟ کل 17 ہیں، وہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گے، لیکن اس میں سے میں نے کہا تھا کہ بہت سارے جو کثیر الاستعمال نہیں ہیں، انتہائی قلیل الاستعمال ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 1000 الفاظ پڑھ لیں، پھر کہیں جا کے ان میں سے کوئی ایک لفظ آئے، 1000 جگہوں پر دیگر حروف جارہ پڑھ لیں، پھر جا کے ان میں سے کہیں ایک وہ آئے۔ تو ان 17 حروف میں سے آدھے سے بھی کم جو ہیں وہ کثیر الاستعمال ہیں، اور آسانی ہوگی نا۔ 17 حروف لگتا ہے کہ بہت بڑا پہاڑ ہو گیا کوئی، 17 حروف کو مد نظر کیسے رکھیں گے، ان کی رعایت کیسے کریں گے؟ تو 17 کے 17 استعمال نہیں ہوتے ہر جگہ۔ کثیر الاستعمال تو صرف اور صرف 8 حروف ہیں، 8 حروف کثیر الاستعمال ہیں، باقی جو 9 حروف ہیں وہ قلیل الاستعمال ہیں، انتہائی محدود استعمال ہے، یعنی اپنے مدخول کے اعتبار سے بھی قلیل ہیں کہ یہ کس کس پر داخل ہو سکتے ہیں، اس اعتبار سے بھی یہ محدود ہیں، اور پھر عبارت میں کتنا آتے ہیں اس اعتبار سے بھی محدود ہیں۔ جیسے اگر تا، با و تا و کاف و لام جو حروف جارہ اشعار کی صورت میں ذکر کیے گئے، اس میں سے دوسرا حرف ہی ہے با و تا و کاف و لام، تو تا جو ہے، تا کو اگر دیکھیں تو یہ اپنے مدخول کے اعتبار سے بھی قلیل الاستعمال ہے۔ با پہلے نمبر پر ہے نا، با تو اس میں ظاہر پر بھی داخل ہو جاتا ہے، اس میں ضمیر پر بھی داخل ہو جاتا ہے، لیکن جو تا ہے یہ صرف اور صرف اس میں دلالت پر داخل ہوتا ہے، قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا تا، تاللہ، اس میں جلالت کے اوپر داخل ہوتا ہے، اس کے علاوہ تا کہیں بھی استعمال نہیں ہوتا، تو مدخول کے اعتبار سے قلیل ہوا یا نہیں؟ با تو تمام اسماء پر داخل ہو جاتا ہے، مبنی ہو یا معرب ہو، اس میں ظاہر ہو یا اس میں ضمیر ہو، سب پہ داخل ہو جاتا ہے، لیکن تا صرف اور صرف اس میں جلالت پر داخل ہوتا ہے، تو کتنا کم ہو گیا؟ با کے مقابلے میں تا کا استعمال انتہائی کم ہو گیا مدخول کے اعتبار سے، اور عبارت میں وقوع کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو با تو اتنی کثرت سے استعمال ہوتا ہے، کسی فعل لازم کا معنی مفعول تک لے کے جانا ہو تو با آ جاتی ہے، یعنی حروف جارہ 17 کے 17 ان میں سے سب سے زیادہ با ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن تا کتنا استعمال ہوتا ہے؟ کتنا آپ نے پڑھا ہے؟ تا آپ نے کتنا پڑھا ہوگا؟ کہیں کبھی قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو تا آ جاتا ہے، یا اس کی جگہ پھر واو آ جاتا ہے، واللہ قسم کے لیے واو آ جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کثیر الاستعمال ہے اس کو مد نظر رکھیں، قلیل الاستعمال وہ تو انتہائی کم ہے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ آ ہی جائیں گے۔ پہلے ضروری چیزیں اگر آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائیں، اس کا استعمال، اس کی پریکٹس آپ کی خوب ہو جائے، تو پھر جو قلیل الاستعمال ہے ان کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی ایک عبارت آپ نکالنے لگے، رات کو مطالعہ کرتے ہوئے آپ نے عبارت پڑھنا شروع کی، کتاب کا ایک صفحہ ہے، اس میں جو قلیل الاستعمال چیزیں ہوں گی وہ زیادہ سے زیادہ 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، باقی جو عبارت ہے، باقی جب آپ نے سمجھ لی، باقی آسانی سے پڑھ لی، تو وہ 3-4 چیزوں کو ڈھونڈنا کوئی مشکل ہے، وہ تو نحو سے ادھر ادھر سے معلوم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو کثیر الاستعمال حروف جارہ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے با ہے، لام ہے، لام حرف جار، غلام لزید، یا لہو ضمائر پر بھی لام داخل ہوتا ہے، لہو، للہ، الحمد للہ جو کل ہم نے پڑھا تھا اس میں، یہ حرف جار لام ہے، فی ہے، من ہے، عن ہے، علا ہے، عین لام علا، اور الہ اور کاف کا قولی ہی، کاف مثلیہ جارہ وہ بھی مثال کے طور مثال دینے کے لیے اکثر استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ 8 حروف ہیں جو کثیر الاستعمال، اس کے علاوہ جو قلیل الاستعمال ہیں وہ 9 حروف ہیں۔ واو ہے، تا ہے، یہ دونوں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، منز اور مز، خلا، ربا، حاشا، عدا، حتی، یہ حروف شاید ہی آپ کو کبھی استعمال میں نظر آئیں۔ حتی جیسے آخری حرف میں نے ذکر کیا حتی، حتی حرف جار، یہ کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ شرح میں تو عامل کے علاوہ کہیں پڑھا ہے؟ حتی حرف جار، حتی عموماً افعال پر داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، یعنی وہ بھی محل جر میں ہی ہوتا ہے لیکن کسرہ اس کا ظاہر نہیں ہوتا نا، تو صرف اسم پر داخل ہو حتی، اس کی مثال آپ کو شاید کبھی ملے، لہٰذا جو کثیر الاستعمال ہیں اس کو مد نظر رکھیں۔ تو حروف جار با، لام، فی، من، عن، الا، علا اور کاف، یہ حروف جار ہیں کچھ۔ با، لام دونوں ایک جیسے، اور من، عن یہ ایک جیسے، علا، الا یہ ایک جیسے، باقی کیا بچا؟ فی اور کاف، 8 حروف ہیں بس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کل پڑھا تھا مضاف اضافت کے بارے میں، یعنی مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، دوسرا مجرور جو ہے وہ مضاف الیہ، اس کے بارے میں نے قاعدہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر 2 اسماء اس طرح جمع ہو جائیں کہ پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو تو وہ عموماً مضاف الیہ ہی بنتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ مضاف کے لیے شرط ہے علامت تعریف سے خالی، تنوین سے خالی ہونا، تنوین کے قائم مقام جو چیز ہے اس سے خالی ہونا، تو علامت تعریف سے خالی ہونا یہ اس کی شرائط میں سے ہے۔ لہٰذا مضاف پر اگر یعنی پہلا اسم جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نکرہ ہے اور دوسرا معرفہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے کو مضاف بنائیں گے اور دوسرے کو مضاف الیہ، یہ تو ظاہری قاعدہ ہوا۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ بعض اوقات عبارت کا سمجھنا معنی کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے، تو ظاہراً تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک اسم نکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے، لہٰذا پہلے کو مضاف بناؤ دوسرے کو مضاف الیہ، لیکن ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو، اس کی سمجھ کیسے آئے گی؟ معنی سے سمجھ آئے گی، جب آپ معنی کر کے دیکھیں گے نہیں یہ معنی درست نہیں بن رہا، لہٰذا اس کو یوں کر کے دیکھ لو، لہٰذا معنی درست بن گیا۔ یہ ابتدا کی بات ہے کہ کرنا پڑے گا، یوں کر کے دیکھنا پڑے گا، جب آپ کی عادت بن گئی تو پھر دیکھنے میں اتنا کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ ڈائریکٹ عربی پڑھتے جاؤ اور سمجھتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے 2 باتیں سیکھی کہ ایک کسرہ پڑھنے کے لیے، جر پڑھنے کے لیے ایک تو حرف جر کا ہونا ضروری ہے، حرف جر ہوگا تو کسرہ پڑھیں گے، یا پھر مضاف ہوگا تو کسرہ پڑھیں گے۔ ضمناً ہمیں ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی کہ جب ہم مضاف الیہ 2 اسموں کو بنا رہے ہیں تو مضاف پر تنوین نہیں پڑھیں گے، مضاف پر کبھی تنوین نہیں پڑھیں گے۔ جیسے یہ میں نے لکھا لفظ غلام اور زید، پہلا نکرہ ہے اور زید معرفہ ہے، غلام نکرہ اور زید معرفہ، اس قاعدے کے مطابق ہم نے زید کو بنا دینا ہے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور، لہٰذا اس کے نیچے تو 2 زیر آ گئی، تنوین آ گئی، کسرہ والی تنوین آ گئی، تو یہ ہو گیا غلام زیدن۔ اب غلام پہ کیا پڑھنا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی حرف جار ہے؟
لہذا کسرہ نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری کسرہ پڑھنے کی جو احتمالی صورت ہے وہ کیا ہے کہ اس سے پیچھے بھی کوئی نکرہ اسم ہو، وہ بھی نہیں ہے، لہذا اس پر کسرہ تو نہیں آ سکتا۔ اب دو احتمال ہیں، یا تو رفع یا رفع یا نصب۔ اب رفع نصب کس صورت میں پڑھنا ہے؟ دو رفع یا دو نصب یعنی تنوین کی صورت میں پڑھنا ہے یا سادہ؟ تو ہمیں اس بحث کے ضمن میں ایک اور قاعدہ معلوم ہوا کہ اس پر یہ بات تو پکی ہے کہ تنوین نہیں آ سکتی، چاہے ضمہ پڑھنا ہو چاہے نصب پڑھنا ہو فتح پڑھنا ہو، تنوین نہیں آئے گی، یہ بات تو پکی ہوگی۔ لہٰذا اب ہم دیکھیں گے کہ اس پر کیا پڑھنا ہے، ایک پیش پڑھنی ہے یا ایک زبر پڑھنی ہے، وہ پھر بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضمناً ہمیں ایک بات معلوم ہوگی۔ اچھا جی، یہ تو کل کا سبق آ گیا۔ اچھا، چونکہ ہم دونوں چیزوں کو ملا کر چلانا ہے نا، صرف اور نحو کو، تو کسرہ اسماء میں آتا ہے، افعال میں کسرہ آتا ہے؟ افعال میں تو کسرہ نہیں آتا لیکن آتا ہے۔ میں نے ایک مثال بھی دی تھی کل، تعلیل کی وجہ سے افعال میں کسرہ آ سکتا ہے، وہ ظاہراً کسرہ ہوگا۔ کسرہ نہیں آتا کا مطلب ہے افعال میں حالت جری نہیں ہوتی، تعلیل کی وجہ سے کہیں کسرہ آ گیا تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو مجرورات ہمارے ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں مرفوعات۔ آپ بتائیں کہ مرفوعات کتنے ہیں؟ کلام عرب میں مرفوعات کتنے ہیں؟ جی، لیکن میں کہتا ہوں کہ 8 نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مرفوعات 8 نہیں ہیں، کم ہیں، 7 ہیں۔ نہیں، 7 کیوں؟ کس کو خارج کر دیا آپ نے؟ مالا کو خارج کر۔ جی، اور کوئی؟ مبتدا خبر۔ اچھا، چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے نا کہ آسانی سے ہمیں پتہ چل جائے کیا کیا پڑھنا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں۔ ویسے نحو کی کتابوں میں 8 ہی لکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی الگ بات نہیں ہے۔ میں بنیادی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ بنیادی حیثیت سے مرفوعات نہیں، یہ نہیں، وہ تو یہ تو عامل کی بات ہوگی نا۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے، لیکن مرفوعات ہیں کتنے؟ تو اصل میں صرف 2 مرفوعات ہیں، اصل میں مرفوعات صرف 2 ہیں۔ کون کون سے؟ جی، مرفوعات صرف اور صرف 2 ہیں۔ پہلا ہے مسند الیہ اور دوسرا ہے خبر۔ پہلا ہے مسند الیہ اور دوسرا ہے خبر۔ کلام جملہ وہ عربی زبان میں مبتدا خبر پر یعنی مسند الیہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ کلام میں ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ کلام کا عمدہ حصہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، کلام کا عمدہ حصہ کیا ہے؟ مسند الیہ۔ اس کے علاوہ جتنے ہوں گے وہ فضلہ کہلائیں گے یا ان کے متعلقات کہلائیں گے۔ تو بنیاد، کلام کی بنیاد وہ مسند اور مسند الیہ ہیں۔ اور فعل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مسند کی جگہ پر آ سکتا ہے، مسند الیہ کی جگہ پر نہیں آ سکتا۔ مسند الیہ کی جگہ پر کیا آئے گا؟ اسم ہی آئے گا ہمیشہ، لہذا ایک مرفوع ہو گیا مسند الیہ۔ کلام کے 2 بنیادی ارکان ہیں نا
جملے کے دو بنیادی ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن ہے مسند الیہ، وہ تو پکے کا پکا مرفوع ہوگا، یعنی کسی بھی جملے میں کم از کم ایک مرفوع تو ہوگا۔ دوسرا یا تو فعل ہوگا یا خبر ہوگی۔ فعل ہے تو اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، مرفوعات ہم پڑھ رہے ہیں اس اسماء کے اعتبار سے۔ دوسری کیا ہے، پھر فعل نہیں ہے تو دوسری چیز کیا ہوگی، خبر، تو وہ خبر دوسرا مرفوع آ گیا۔ پھر اس کو مزید تھوڑا سا کھول لیں تو مرفوعات ہو جائیں گے 3۔ وہ اس طرح کہ مسند الیہ کی دو حالتیں ہیں کہ یا تو وہ خبر کا مسند الیہ ہوگا یا فعل کا مسند الیہ ہوگا۔ تو اگر وہ فعل کا مسند الیہ ہو تو اس کو کہیں گے فاعل، اور اگر خبر کا مسند الیہ ہو تو اس کو کہیں گے مبتدا۔ تو بس کلام عرب میں مرفوعات 2 یا 3 چیزیں ہیں، 2 کہہ لیں یا 3 کہہ لیں ہیں، ہاں اس کی بھی بات آئے گی۔ کلام عرب میں یہ 2 یا 3 مرفوعات ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر 8 کیسے بنے؟ فاعل، اور فاعل کا قائم مقام کیا ہے، نائب فاعل۔ یہ تو دونوں ایک ہی چیزیں ہوں، کوئی فرق ہے ان میں؟ قواعد کے اعتبار سے دونوں ہی برابر ہیں، لہذا فاعل کے ساتھ آ گیا نائب فاعل۔ اچھا باقی بچے مبتدا اور خبر، اب کتنے ہو گئے؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، 4 ہو گئے۔ تو باقی جو نحو میں 4 ذکر کیے جاتے ہیں اس میں سے 2 مبتدا کی قسمیں ہیں، 2 خبر کی، یعنی انا کی خبر اور لا نفی جنس کی خبر۔ تین یہ ہو گئے۔ مبتدا کتنے ہیں؟ کانا کا اسم، ماں اور لا کا اسم۔ 8 ہو گئے پورے، 8 یہ مرفوعات ہو گئے۔ اچھا ان کو میں نے مبتدا کے اندر شامل کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ آپ ان کی تعریفات اٹھا کے دیکھ لیں۔ کانا کا اسم تعریف اٹھائیں، وہ کہیں گے هو المسند الیہ بعد دخولہا۔ مالا کا تعریف، مالا کا اسم، اس کی تعریف دیکھیں گے وہ بھی یہی ہے، هو المسند الیہ۔ انا کی خبر کی تعریف دیکھیں گے تو وہ هو المسند، وہ مسند ہی ہیں، وہ خبر ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرفوعات ابتداً 2 ہیں، کلام عرب میں 2 مرفوعات ہو گئے۔ لہٰذا ہم نے جب بھی کلام کوئی پڑھنا ہے، کوئی جملہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس میں سے ایک نہ ایک تو پہلے مرفوع بنا دیں گے ہم۔ مسند الیہ تو ایک لازمی ہوگا، اس کو ہم مرفوع پڑھ دیں گے، پھر دیکھیں گے کہ مسند کون ہے، وہ اسم ہے یا فعل ہے۔ فعل کو پڑھنے کا اپنا طریقہ ہے، اگر مسند ہے، اسم ہے، مسند اسم ہے تو اس کو بھی پھر مرفوع بنا دیں گے۔ سمجھ آئے گی نہیں؟ اچھا اب وہ سوال کہ جیسے انا کی خبر ہے نا، تو میں نے کہا مرفوعات 2 ہیں، مسند الیہ اور خبر۔ انا کا جو اسم ہے وہ بھی تو مسند الیہ ہوتا ہے، انا کا اسم بھی تو مسند الیہ ہوتا ہے، وہ بھی پھر مرفوع ہونا چاہیے، حالانکہ وہ تو منصوب ہوتا ہے۔ تو مسند الیہ کی اصل رفع ہی ہے، اسی لیے انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ محلاً مرفوع ہی ہوتا ہے، وہ محلاً مرفوع ہوتا ہے۔ آپ نے قاعدہ پڑھا ہوگا کہ انا کے اسم پر اگر عطف کرنا ہو، انا کے اسم پر اگر عطف کرنا ہو تو اس معطوف کو 2 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی۔ کیسے؟ وجہ کیا ہے؟ محل پر عطف کریں گے یا ظاہر پر عطف کریں گے؟ سمجھ آئی؟
تو وہ در حقیقت مرفوع ہی ہوتا ہے. عارض آ گیا، انا حرف مشبہ بالفعل، وہ عارض آ گیا، اس لیے وہ منصوب ہو جاتا ہے، محل کے اعتبار سے وہ مرفوع ہی ہے. تو کلام کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو یہ ڈھونڈنا ہے کہ مسند اور مسند الیہ کون کون سے ہیں. مسند الیہ کی پہچان ہو گئی تو گویا کہ آپ کی آدھی عبارت حل ہو گئی. تو مسند الیہ کی پہچان کر کے آپ نے اس کے مطابق اعراب دے دینا ہے. ٹھیک ہے. تو مرفوعات ٹوٹل 8 جو نحو کی کتابوں میں ذکر کیے جاتے ہیں وہ یہ ہو گئے: فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا ہے، کانا کا اسم، مالا مشبہ بتان لیسا کا اسم، اور مبتدا کی خبر، انا کی خبر، لا نفی جنس کی خبر. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم بات کریں مبتدا اور خبر کی، جو سادے مبتدا خبر ہے نا ان کی بات کریں، یا یہ جو میں نے پہلے 2 لکھے تھے نا مسند الیہ اور خبر، ان دونوں کی ہم بات کر لیتے ہیں. اس میں مبتدا خبر بھی آئیں گے اور فعل فاعل بھی آئیں گے. تو جیسے ہم نے مضاف مضاف الیہ کے بارے میں قاعدہ پڑھا کہ اگر 2 اسم اس طرح جمع ہو جائیں کہ ایک نکرہ ہو اور ایک معرفہ ہو، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، تو پھر اس کو عموماً کیا بناتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ. اسی کو الٹ کر دیں تو وہ مبتدا خبر بن جائیں گے. 2 اسم جمع ہو جائیں، پہلا معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو، تو وہ عموماً کیا بنتے ہیں؟ مبتدا خبر بنتے ہیں. اسی طرح اگر فاعل کی پہچان ہو، فعل کی پہچان ہو گئی تو فعل کے بعد پھر فاعل آئے گا، وہ بھی مرفوع ہی پڑھا جائے گا. تو آپ نے پہلے دیکھنا فعل کی جو جگہ ہوتی ہے وہ عموماً پہلے ہی ذکر ہوتا ہے نا، کلام کے شروع میں فعل ذکر ہوتا ہے. تو اگر کلام کے شروع میں آپ نے فعل کو پہچان لیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، اس کو مرفوع پڑھ دیں. اور اگر آپ نے پہچان لیا کہ پہلا مبتدا ہے، اس کلام کے اندر، اس جملے کے اندر فعل موجود نہیں ہے بلکہ مبتدا خبر ہے، تو لہذا مبتدا خبر کو پہچان کر اس کو پھر مرفوع پڑھ لیں. جیسے میں نے کہا کہ 2 اسم جمع ہو جائیں، پہلا معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو، تو اس کو مبتدا خبر بنائیں گے. جیسے زید عالم، زید عالم، یوں پڑھنا ہے، زید عالم. اب اس میں سے زید کیا ہے؟ معرفہ، اور عالم کیا ہے؟ نکرہ. لہذا اس کو مبتدا بنا دو اور اس کو خبر بنا دو، زید عالم، دونوں مرفوع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور جیسے ضرب اور زید. اچھا، اس کو کیا پڑھیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اسم ہے، ضرب یہ اسم ہے، اگر اس کو ہم اسم بنائیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ پھر کیا قاعدہ لگے گا؟ پہلا نکرہ ہو گیا، ضرب مصدر ہو گیا، نکرہ ہے اور آگے معرفہ، لہذا تو کیا ہو جائے گا؟ ضرب زید. اور اگر ضرب کو اسم نہ بنائیں، نکرہ نہ بنائیں، پھر اس کا مطلب ہے یہ فعل ہے، یا تو ضربہ ہے یا ضربہ، ضربہ ہے یا ضربہ، جو بھی ہو آگے پھر کیا ہوگا؟ فاعل. لہذا ضربہ زید، ضربہ زید. یہ 3 احتمال ہمارے پاس آگے اس جملے کو پڑھنے کے: ضرب زید، ضربہ زید اور ضربہ زید. اب 3 احتمال میں سے ترجیح کس کو ملے گی؟ کیسے؟ آپ نے تو ابھی بنا دی ترجیح، لیکن عبارت کے اندر ترجیح کیسے آئے گی؟ جی، سیاق و سباق سے ترجیح ملے گی. معنی کو مد نظر رکھیں گے تو ترجیح ملے گی. ابتداً آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، ضرب زیدن کریں تو یہ معنی بنے گا، ضرب زیدن کریں تو یہ معنی بنے گا، ضرب زیدن کریں تو یہ معنی، یہ تو یہاں پر فٹ نہیں ہو رہا، یہ معنی یہاں پر فٹ نہیں ہو رہا، لہذا یہ والا درست ہے. لیکن جب عادت بن جائے گی تو پھر یہ احتمال نکالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی.
ہاں معنی یہ بات رہ گئی، جو مضاف اگر مصدر مضاف ہے یا صفت مشبہ ہے، یعنی صیغہ صفت ہیں اس میں فاعل مفعول وغیرہ، ان میں وہی معنی پایا جاتا ہے جو فعل میں معنی پایا جاتا ہے۔ ضرب زید اور ضرب زید دونوں کا معنی ایک ہے۔ اچھا ضرب زید اور ضرب زید یہ بھی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن پڑھنا کیسے ہے، اس کو ترجیح کیسے ملے گی؟ سیاق و سباق سے کہ ضرب زید تو مرکب ناقص ہو گیا، اگر بات یہیں پر پوری ہو گئی تو اس کا مطلب ضرب زید نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ تو ادھورا کلام ہے نا، تو پھر ترجیح ملے گی ضرب زید کو۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور اسم وغیرہ موجود ہے اور اس کا کوئی اور تعلق ہی نہیں بن رہا، پھر کیا کریں گے؟ پھر ظاہر سی بات ہے کہ ضرب زید پڑھنے میں مسئلہ ہے، ضرب زید پڑھتے ہیں تو یہ تو کلام پورا ہو گیا، تو وہ آگے جو اسم ہے اس کو کیا بنائیں؟ نہ تو حرف جار ہے کہ وہ ضربہ کے متعلق ہو جائے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کو مرکب ناقص بنا دیں، ضرب زید فی الدار، یا ضرب زید فی الدار وہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کوئی اور مثال بنائیں تو وہ بن سکتی ہے مثال اس کی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو خلاصہ نکلا ہمارا کل کے سبق کا اور آج کے جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ مجرورات بھی دو ہیں اور مرفوعات بھی دو ہیں۔ اب عبارت، اچھا مرفوع آنا کہاں ہے؟ کلام کے اندر عمدہ دو چیزیں ہیں، کلام کے بنیادی ستون جو ہیں، کلام کی جو بنیاد ہے وہ مسند ہے، ان کا ہونا تو ضروری ہے۔ تو عبارت آدھی حل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب جو اضافی چیزیں رہ گئیں وہی رہ گئیں، ان کو ہم دیکھ لیں گے۔ اچھا فعل، اگر ایک فعل آ گیا اس کے بعد پھر اگر ہمارے پاس احتمال ہو تو یعنی دو احتمال آ جائیں کہ فعل پڑھنا ہے یا فاعل اسم بنانا ہے اس کو، جیسے ضرب زید میں نے لکھا نا، اب اس کے پیچھے میں ایک اور فعل لگا دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ عبارت کیسے پڑھنی ہے، تو یہاں پر ایک فعل لگا دیتے ہیں، ہاں رأیت، اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ اب یہ احتمال کبھی ہو گیا، ترجیح مل گئی اس کو کہ اس کو ضربہ نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ ایک فعل کے ساتھ متصل دوسرا فعل نہیں آئے گا سوائے چند صورتوں کے۔ عمومی حالات میں ایک فعل کے ساتھ متصل دوسرا فعل نہیں آئے گا، لہذا رأیت ضرب زید نہیں کہہ سکتے، بلکہ رأیت ضرب زید کہیں گے، میں نے زید کی مار دیکھی، صحیح ہے؟ تو اسی طرح ایک عبارت تھی، اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں کیا کیا احتمال نکل سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ایک عبارت نظر کے سامنے آئی تو وہ میں نے اٹھا لی، اس میں ہے علامت ساتھ وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، پھر ان ہے، پھر یا صاد ہا یصح، پھر ہے واو ضاد عین غزا، پھر ہے الذی،
پھر مکان اور ہو ضمیر ساتھ لگی ہوئی. اس عبارت کو ہم نے اگر اعراب اس پر جاری کرنے ہو تو کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے علامت پہلے نمبر پر موجود ہے ہمارے پاس. ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس پہ کسرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، جر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو جر کیا دو چیزیں تھیں ہمارے پاس، حرف جر اور اس سے پہلے نکرہ اسم کا ہونا، اس سے پہلے نکرہ کا ہونا. تو علامت سے پیچھے ہمارے پاس نہ تو حرف جر ہے اور نہ ہی نکرہ اسم ہے. اس کا مطلب یہاں پر رفع کسرہ نہیں پڑھ سکتے. اچھا، منصوبات تو چونکہ ہم نے ابھی پڑھے نہیں ہیں اور یہ وہ پڑھ نہیں سکتے. یہاں پر ہے ابتدا، تو ابتدا کی وجہ سے اس کو مبتدا بنائیں گے. اب دوسری بات کہ رفع پڑھنا ہے تو ایک پیش پڑھنی ہے یا دو پیش؟ ایک پیش. کیوں جی؟ ہاں، جو ضمناً ہمیں قاعدہ معلوم ہوا تھا، اضافت کے قاعدے کے ضمن میں ایک قاعدہ معلوم ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی. تو یہ چونکہ ہو ضمیر ہے اور ضمیر جب اسم کے ساتھ لگی ہوتی ہے تو وہ مضاف الیہ بنتی ہے، لہذا یہ مضاف الیہ ہو گئی. اس کا مطلب علامت کیا ہے؟ مضاف. تو مضاف پر تنوین نہیں آئے گی، ایک ہی رفع آئے گا. تو علامتہ. پھر اس کے بعد یصح، ان حرف نصب ہو گیا. یہ جب ہم فعل کی بات پڑھیں گے، منصوبات میں افعال کو پڑھیں گے تو وہاں اس کا ذکر آ جائے گا. ان حرف نصب ہے تو اس کی وجہ سے بعد والا اسم کیا ہوگا، بعد والا فعل. اچھا، ان ناصبہ ہے، یہ فعل پر داخل ہوتا ہے، لہذا یہ تو نہیں ہے کہ یصح اسم بن جائے، لہذا یہ کیا ہوگا؟ فعل ہی ہوگا. تو علامتہ ان یصح. اچھا، میں نے کہا تھا کہ آخری حرف کی حرکت وہ تو نحو بتائے گی، لیکن اس سے پہلے کیسے پڑھنا ہے وہ صرف اور لغت بتائے گی. تو یصح، ہا آخر میں جو ہا ہے اس پر نصب ہم نے پڑھ دیا، یہ تو ہم نے نحو نے بتا دیا، لیکن پیچھے یصح تشدید کے ساتھ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ صرف اور لغت سے پتہ چلے گا، اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو یہ ہو گیا فعل. اب اس کے بعد ہے وضع، واو ضاد عین. اب اس کو کیا بنائیں؟ فعل آ گیا. فعل کے بعد اگر فوراً فعل آ سکتا ہے؟ فعل کے ساتھ متصل فعل نہیں آئے گا سوائے چند صورتوں کے، جیسے شرط و جزائے، ان تضرب اضرب، وہاں تو آ جاتا ہے، لیکن عمومی حالات میں فعل کے متصل فعل نہیں آتا. تو فعل کیا ہو گیا؟ اچھا، ہم نے اس کو جو علامتوں کو رفع دیا ہے، یہ کس بنیاد پر دیا ہے؟ اس کو ہم نے بنا دیا مسند الیہ. مسند الیہ بنا دیا. تو مسند الیہ کے لیے کلام کا ایک رکن ہمارے پاس آ گیا. دوسرا رکن کیا ہے؟ مسند. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ ڈھونڈنا پڑے گا. ان یصح یہ ہے فعل، اور فعل کیا ہوتا ہے؟ مسند. فعل ہو گیا مسند. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مسند اور اس مسند الیہ سے کلام کام ہو جائے گا، یعنی وہ جو مسند الیہ وہ اسی مسند کا مسند الیہ ہے یا الگ ہے. تو وہ ہمیں پتہ چلے گا مزید جب ہم تفصیلات پڑھیں گے یا جب ہمارا واسطہ پڑھتا رہے گا عربی باب سے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ علامت مؤنث ہے اور یہ مذکر ہے. مسند الیہ میں مطابقت ہوتی ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، تو یہ تو ایسا نہیں ہے، لہٰذا یہ الگ سے مسند ہو گیا. اور جب مسند آ گیا تو اس کے بعد وضع کیا ہوگا؟ مسند الیہ، لہذا وضع. اچھا، وضع کے بعد کیا ہے؟ الذی. الذی بطور اسم استعمال ہوا ہے یہاں پر. الذی بطور اسم استعمال ہوا ہے، یعنی یہ ایک شے کا نام ہے. الذی ایک شے کا نام ہے.
الذی دلالت کرتا ہے اس الذی پر جو اسم موصول ہے. یہاں بطور اسم موصول استعمال نہیں ہوا ہے، یہاں حکایتاً نقل ہوا ہے، یعنی بطور اسم نقل ہوا ہے. یہ الذی اس الذی کا نام ہے. تو یہ معرفہ اور یہ نکرہ ہے. کیونکہ اسماء سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں نا، یعنی اعلام، اسم سے مراد علم، یہ علم ہے نا، اس کا علامت ہے، اس کے لیے جو اس میں موصول ہے. تو یہ معرفہ یہ نکرہ، جب ایک معرفہ اور ایک نکرہ جمع ہو جائیں تو مضاف مضاف ہے. اور یہاں ہمارے پاس مسند آ چکا، لہذا مسند کے بعد کس کی ضرورت ہے؟ تو مسند الیہ کے لیے کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا نا. اس پر ہم نے رفع لگا دیا، ودعو الذی. اس پورے کو ملا کر ہم نے بنا دینا مسند الیہ. پھر مسند الیہ مل کر یہ اس مسند الیہ کا مسند بنیں گے. ٹھیک ہے، پھر یہ دونوں مل کر جملہ ہوں گے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ علامتہ ان یصح وضع الذی مکانہ چونکہ منصوبات میں سے ہے، اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ظرف کی بنیاد پر یہ منصوب ہے اور اس کا تعلق اسی یصح سے ہے، تو یصح کا مفعول بن جائے گا اور یہ مسند الیہ مل کر علامتہ کیا مسند بن جائیں گے. تو اس طرح یہ ایسی ایک چھوٹی سی مثال ہے. مزید ہم پڑھتے رہیں گے، مثالیں بھی آتی رہیں گی. تو کوشش کریں گے آپ لوگ آئندہ مستقبل میں کوشش کریں گے، اور ابھی بھی کوشش کریں تو ہی آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور مزید بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہیں پر کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے.